بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ جماعت دہم کی اسلامیات پڑھنے لگے ہیں۔ ہم لوگوں نے سورۃ الممتحنہ سٹارٹ کی ہے اور الدرس الرابع الف ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا تھا۔ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے اس کی 3 آیات پڑھی تھیں۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 6 تک پڑھیں گے۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو جو پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا سورہ ممتحنہ کے بارے میں، سورہ ممتحنہ کی کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، اور پھر آگے جو اس کی ہم لوگوں نے تفسیر پڑھی، تھوڑا شارٹلی میں آپ لوگوں کو مفہوم بتا دوں کہ سورہ ممتحنہ کے 2 رکوع ہیں اور آیات 13 ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، ان کی طرف دوستی کا پیغام مت بھیجو۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ جو دوستی کے پیغام کے بارے میں آپ لوگوں کو میں نے واقعہ سنایا تھا کہ حاطب بن ابی بلتع کا کہ ان سے کیا غلطی ہوئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز تھا، جو جنگی راز تھا، جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں مشورہ کر رہے تھے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے آگے، انہوں نے یہ سوچا کہ میرے جو رشتہ دار ہیں وہ وہاں پہ مکہ میں ہیں، تو میں وہاں پہ اگر یہ ان کو صرف یہ اطلاع دے دوں کہ یہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کے بدلے میں وہ جو میرے وہاں پہ اہل و عیال ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑی نرمی اختیار کریں گے، تھوڑی نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ حالانکہ ان کا یہ نہیں تھا ارادہ کہ وہ کبھی کافروں کی طرف ہو جائیں گے یا وہ کبھی وہ منافقت اختیار کر لیں گے، تو لیکن پھر بھی ان سے غلطی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی طرف جو تم ظاہر و باطن دوستی کا پیغام بھیج رہے ہو، میں تو اس کو بھی جانتا ہوں، ہر بات کو جانتا ہوں۔ تم ظاہراً جو کر رہے ہو اور جو چھپ کے کر رہے ہو، ان ساری باتوں سے مجھے خبر ہے، اور تم ان کی طرف دوستی کا پیغام ظاہر بھی نہ بھیجو اور چھپ کے بھی نہ بھیجو، کیونکہ وہ میرے بھی دشمن ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر اگر تم پر غلبہ پا لیں تو وہ تمہیں ہاتھ اور زبان سے تکلیفیں پہنچائیں اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور ہاتھ سے ماریں، قتل کریں، ظلم کریں، اور زبان سے گالی گلوچ کریں، تمہیں لعن طعن کریں، تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کریں، تو یہ ساری باتیں آتی ہیں ہاتھ اور زبان سے تکلیفیں دینے میں، اور اس میں وہ کسی قسم کی کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز تمہارے رشتے، تعلقات، روپیہ پیسہ، اولاد، کوئی بھی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اس روز اللہ تعالیٰ کی ذات فیصلہ فرمائے گی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اسے خبر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم جو کام بظاہر کر رہے ہو، جو چھپ کے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے روز کوئی چیز بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، جو کچھ تم نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہی تمہارے سامنے آئے گا۔ اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں آگے آیت نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اس کا ترجمہ ہے، تمہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں، اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ، تو ہم میں اور تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔
اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری حضور ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، جب انہوں نے جو اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے جو بات کہی، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے تھے۔ بے شک وہ ایک چھوٹا سا گروہ تھا ایمان والا، لیکن مختصر تھا، لیکن تھا تو کچھ مسلمانوں کا ایک گروہ موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم نے ان کا انکار کر دیا۔ جو اللہ کا انکار کرے گا، جو اللہ کے دین سے منہ موڑے گا، ہم بھی ان کا انکار کرتے ہیں۔ ہم تمہارے معبودوں کو نہیں مانتے، ہم تمہارے دین کے کبھی بھی قائل نہیں ہو سکتے، اور اس وقت تک تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک تم ہمارے دین کو مان نہیں لیتے، جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہیں لے آتے، تو اس ٹائم تک تمہارے اور ہمارے درمیان کھلم کھلی جو ہے وہ دشمنی ہے۔ یہ بہت سخت الفاظ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کھلم کھلی دشمنی ہے، عداوت رہے گی، ہم آپس میں کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آیت جو ہے، اس میں سٹارٹنگ میں جو ہے وہ بہت سختی والے الفاظ ادا کیے گئے ہیں۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا، جب اللہ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ ہے کہ تھوڑی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لہجے میں نرمی آئی کہ انہوں نے اپنے باپ سے کیا کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لہجے میں نرمی آئی۔ یہ جو لمحہ تھا، ایک اس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کمزوری بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ ایک کمزوری ہے، ایک نرمی کا جذبہ ہے اپنے باپ کے لیے، کہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کروں گا، لیکن میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے۔ یعنی کہ میں تمہارے لیے شفاعت تو کروں گا، مگر مجھے اللہ کے سامنے میرا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ چاہے گا تو میری شفاعت کو قبول کرے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو قبول نہیں کرے گا، اس میں میرا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کی دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، یعنی ہم نے تیری طرف آنا ہے، تیری طرف رجوع کرنا ہے اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگلی آیت میں پھر دعا ہے، وہ کیا ہے؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ کیا دعا فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے ہاتھوں سے عذاب نہ دلانا۔ اس میں آپ لوگوں کو مثال ایک دیتی ہوں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ جو ہوا، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو وہ جو ہے ایک کافر امیہ بن خلف جو ہے وہ کافر تھا، وہ ہر طرح سے اس نے ظلم و ستم ڈھائے۔ تو ایک طرح سے جو ہے حضرت بلال تو اپنے ایمان میں کامل، وہ وحدہ لا شریک کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اسلام کی خاطر جو ہے وہ اپنے آپ پر ہر طرح کی تکلیف جو ہے وہ برداشت کرتے رہے۔ لیکن دعا کیا ہے؟ سب کی دعا یہ ہے کہ کافروں کے ہاتھوں سے عذاب نہ دلا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ یہی دعا ہے کہ ہمیں کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار تو ہمیں معاف فرما، اگر ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے تو ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ عزیز جو کہتے ہیں وہ ہستی جس کے پاس سارے اختیارات ہوں، اور حکیم
حکمت والا کامل، یعنی جو اس کے پاس اختیارات ہیں اس کو بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ تم مسلمانوں کو، یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جائے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو، اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے، اور جو روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زندگی ہے اس میں مسلمانوں کے لیے ایک اسوہ ہے، اچھائی ہے، اور جو انہوں نے کام کیے وہ اچھے کیے۔ انہوں نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں نے ان کو کیا کہہ دیا کہ تمہارا اور ہمارا راستہ الگ ہے، تم جب تک بتوں کی پوجا کرتے رہو گے تمہارا اور ہمارا راستہ الگ ہے، اس وقت تک ہم ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم بتوں کی پوجا کرنی چھوڑ دو۔ اور یہ مثال کیا ہے؟ اسوۃ حسنۃ، کہ اہل ایمان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، ان سے ہر طرح کا تعلق توڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ سے ہی معافی طلب کرتے رہے، اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ کہتے رہے کہ ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اور اس میں تمام مسلمانوں کے لیے بھلائی موجود ہے۔ اور وہ لوگ، ساتھ میں یہ شرط بھی ہے کہ جو روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہے، یعنی اسے معلوم ہے کہ روز آخرت نے، قیامت نے آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو کوئی روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ یعنی اتنی وضاحت کرنے کے بعد بھی وہ کوئی منہ موڑے، اس کے بعد بھی کوئی مخالفت کرتا ہے، تو اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اللہ بھی اس سے منہ موڑ لے گا، اللہ بھی بے پرواہ ہے، سزا دینے والا ہے، حمد و ثنا کے قابل ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ لوگ دیکھیں، یہ آپ لوگوں کے سامنے الفاظ معنی بھی ہیں، آپ نے ان کو بھی پڑھنا ہے، لیکچر کو 2 سے 3 دفعہ سننا ہے، اور اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔